بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ لاسٹ ٹائم ہم نے غسل کا بیان یہ پڑھ لیا تھا۔ غسل کے حوالے سے جو مسائل بہشتی زیور میں بیان ہوئے ہیں تقریباً وہ سارے مسائل آپ کے سامنے بیان کر دیے تھے۔ آج ان مسائل کو آپ کے سامنے ذکر کریں گے جو باقی رہ گئے تھے غسل سے متعلق۔ جیسا کہ میں نے آپ کو سبق میں بتایا تھا، پچھلے اسباق میں، کہ یہاں پہ بسا اوقات یہ لکھا ہوتا ہے کہ فلانا مسئلہ فلاں صفحے پر ہوتا ہے، جس طرح یہاں پہ لکھا ہوا ہے نوٹ صفحہ نمبر 72 میں، مسئلہ نمبر 10 صفحہ نمبر 89 پر درج کیا گیا ہے۔ تو اب 89 پہ جائیں گے، وہاں پہ یہ مسئلہ ہمیں نظر آئے گا، ٹھیک ہے؟ کچھ مسائل ادھر ہی لکھے ہوتے ہیں اور کچھ مسائل اس سے متعلق جو ہے آخر میں وہ لکھے ہوتے ہیں۔ آواز آ رہی ہے سب کو؟ ذرا کنفرم کریں، آواز آ رہی ہے؟ جی ذرا کنفرم کر دیں، آواز آ رہی سب کو؟ جی بہتر، ٹھیک۔ تو اب ہم صفحہ نمبر 89 پہ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ کہ وہاں پہ کیا مسائل بیان ہوئے ہیں جو باقی رہ گئے ہیں ہمارے۔ جیسے ہم نے یہ مکمل پڑھ لیا، صفحہ نمبر 89 میں ہمارے ایک تو یہ مسئلہ نمبر 10 ہمیں نظر آئے گا۔ دوسرا، ہم بالکل آخری مسئلے میں آئیں گے، یہ نوٹ کے تحت لکھا ہوا جن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے ان کا بیان صفحہ نمبر 89 پہ درج کیا گیا ہے۔ تو اب ہم یہاں پہ صفحہ نمبر 89 کی طرف جائیں گے، وہاں پہ باقی جو مسائل ہیں ان کو پڑھیں گے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں صفحہ نمبر 89، یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ غسل کا بیان، بقیہ صفحہ نمبر 72۔ جو ہم پڑھ رہے تھے وہ بقیہ صفحہ نمبر 72 تھا۔ تو مسئلہ نمبر 10 یہاں پہ بیان کیا گیا کہ پیشاب کی جگہ آگے کی کھال کے اندر پانی پہنچانا غسل میں فرض ہے۔ پیشاب کی جگہ آگے کی کھال کے اندر پانی پہنچانا غسل میں فرض ہے۔ اگر پانی نہ پہنچے تو غسل نہ ہوگا۔ اب دوسرا عنوان دیا گیا ہے جن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے ان کا بیان۔ یہ صفحہ نمبر 73 ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بقایا جو مسائل ہے۔ مسئلہ نمبر 1، سوتے یا جاگتے میں جب جوانی کے جوش کے ساتھ منی نکل آوے تو غسل واجب ہوتا ہے، چاہے مرد کے ہاتھ لگانے سے نکلے یا فقط خیال اور دھیان کرنے سے نکلے یا کسی طرح نکلے، ہر حال میں غسل واجب ہے۔ ہر حال میں غسل واجب ہے۔ یہ مسئلہ نمبر 1 ہوا۔ مسئلہ نمبر 2، اگر آنکھ کھلی اور کپڑے یا بدن پر منی لگی ہوئی دیکھی تو بھی غسل کرنا واجب ہے۔ آنکھ کھلی، کپڑے یا بدن پر منی لگی ہوئی دیکھی تو بھی غسل کرنا واجب ہے،
چاہے سوتے میں کوئی خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، چاہے سوتے میں کوئی خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، بس یہ کہ جاگنے کے بعد منی دیکھ لی جائے کپڑوں پہ یا بدن پر، غسل کرنا واجب ہے۔ تنبیہ: جوانی کے جوش کے وقت اول اول جو پانی نکلتا ہے اس کے نکلنے سے جوش زیادہ ہو جاتا ہے، کم نہیں ہوتا، اس کو مزی کہتے ہیں۔ اور خوب مزہ آ کر جب جی بھر جاتا ہے اس پر جو نکلتا ہے اس کو منی کہتے ہیں۔ اور پہچان ان دونوں کی یہی کہ منی نکلنے کے بعد جی بھر جاتا ہے اور جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اور مزی نکلنے سے جوش کم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور مزی پتلی ہوتی ہے، منی گاڑی ہوتی ہے۔ سو فقط مزی نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوتا، البتہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 3: جب مرد کے پیشاب کی مقام کی سپاری اندر چلی جائے اور چھپ جائے تو بھی غسل واجب ہوتا ہے، چاہے منی نکلے یا نہ نکلے۔ مرد کی سپاری آگے کی راہ میں گئی ہو تو بھی غسل واجب ہے، چاہے کچھ بھی نہ نکلا ہو۔ اگر پیچھے کی راہ میں گئی ہو تب بھی غسل واجب ہے، لیکن پیچھے کی راہ میں کرنا اور کرانا یہ بڑا گناہ ہے۔ مسئلہ نمبر 4: جو خون ہر مہینے آگے کی راہ سے آیا کرتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں۔ جب یہ بند ہو جائے جب یہ خون بند ہو جائے تو غسل کرنا واجب ہے، اور جو خون بچہ پیدا ہونے کے بعد آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں، اس کے بند ہونے پر بھی غسل کرنا واجب ہے۔ خلاصہ یہ کہ 4 چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے۔ کتنی چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے؟ 4 چیزوں سے۔ نمبر 1، جوش کے ساتھ منی کا نکلنا۔ نمبر 2، مرد کی سپاری کا اندر چلا جانا۔ نمبر 3، حیض۔ نمبر 4، اور نفاس کے خون کا بند ہو جانا۔ مسئلہ نمبر 5: لڑکی سے اگر کسی مرد نے صحبت کی جو ابھی جوان نہیں ہوئی ہے تو اس پر غسل واجب نہیں ہے، لیکن عادت ڈالنے کے لیے اس سے غسل کرانا چاہیے۔ یعنی اگر کسی بچی کا، وہ نابالغہ تھی، اس کا نکاح ہو گیا، شوہر نے اس کے ساتھ صحبت کی، تو غسل تو واجب نہیں ہوتا اس پہ چونکہ نابالغ ہے، لیکن عادت ڈالنے کے لیے غسل کرانا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 6: سوتے میں مرد کے پاس رہنے اور صحبت کرنے کا خواب دیکھا، مزہ بھی آیا، لیکن آنکھ کھلی تو دیکھا کہ منی نہیں نکلی ہے، تو اس پر غسل واجب نہیں ہے، البتہ اگر منی نکل آئی ہو تو غسل واجب ہے۔ اور اگر کپڑے یا بدن پر کچھ بھیگا بھیگا معلوم ہو لیکن یہ خیال ہوا کہ یہ منی ہے، یہ مزی ہے، منی نہیں ہے، تب بھی غسل کرنا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 7: اگر تھوڑی سی منی نکلی اور غسل کر لیا، پھر نہانے کے بعد اور منی نکل آئی تو پھر نہانا واجب ہے، اور اگر نہانے کے بعد شوہر کی منی نکلی جو عورت کے اندر تھی تو غسل درست ہو گیا، پھر دوبارہ نہانا واجب نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 8: بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے آپ منی نکل آئی مگر جوش اور خواہش بالکل نہیں تھی، تو غسل واجب نہیں ہے، البتہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 9: میاں بیوی دونوں ایک پلنگ پہ سو رہے تھے، جب اٹھے تو چادر پر منی کا دھبا دیکھا، اور سوتے میں خواب کا دیکھنا نہ مرد کو یاد ہے نہ عورت کو، تو دونوں نہا لے میں احتیاط اسی میں ہے، کیونکہ معلوم نہیں یہ کس کی منی ہے۔ مسئلہ نمبر 10:
جب کوئی کافر مسلمان ہو جائے تو اس کو غسل کر لینا مستحب ہے. جب کوئی کافر مسلمان ہو جائے تو اس کو غسل کر لینا کیا ہے؟ مستحب ہے. اب یہ غسل کے مستحب ہونے کے موارد بیان کر رہے ہیں. مسئلہ نمبر 11، جب کوئی مردے کو نہلاوے تو نہلانے کے بعد غسل کر لینا مستحب ہے. مسئلہ نمبر 12، جس پر نہانا واجب ہے وہ اگر نہانے کے پہلے کچھ کھانا پینا چاہے تو پہلے اپنے ہاتھ اور منہ دھو لے وے اور کلی کر لے وے تب کھائے پیے، اور اگر بے ہاتھ دھوئے کھا پی لے وے تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے. مسئلہ نمبر 13، جن کو نہانے کی ضرورت ہے ان کو کلام مجید کا چھونا، اس کا پردہ اور مسجد میں جانا جائز نہیں، اور اللہ تعالیٰ کا نام لینا، کلمہ پڑھنا، درود شریف پڑھنا جائز ہے. تو جن کے اوپر غسل فرض ہو چکا ہو، واجب ہو چکا ہو، ایک تو قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. اسی طرح قرآن مجید کا پڑھنا بھی زبانی ان کے لیے جائز نہیں ہے. مسجد میں جانا بھی جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا نام لینا جو ہے، اسی طرح کلمہ پڑھنا، درود شریف پڑھنا جائز ہے. اور اس طرح کی مسائل جو ہے وہ حیض کے بیان میں ہم اچھی طرح بیان کریں گے، وہاں دیکھ لینا چاہیے. مسئلہ نمبر 14، تفسیر کی کتابوں کو بے نہائے اور بے وضو چھونا مکروہ ہے، اور ترجمہ دار قرآن کو چھونا بالکل حرام ہے. اسی طرح اکثر لوگ یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ حیض کی حالت میں قرآن مجید کی ان آیات کو تلاوت کرنا جن میں دعا اور ثنا کا مفہوم پایا جاتا ہے، ان کو دعا اور ثنا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں. دعا اور ثنا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کی نیت سے پڑھنا جائز نہیں ہے. تلاوت کی نیت سے ان کو پڑھنا جائز نہیں ہے. اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو حافظات ہے یا جو حفظ وغیرہ کر رہی ہو طالبات، تو ان کے لیے فقہا نے توڑ توڑ کے پڑھنے کی گنجائش دی ہے. توڑ توڑ کی کیا مطلب؟ مثلا الحمد للہ رب العالمین، اس آیت کو پڑھنا ہے الحمد، اب یہاں پہ سانس چھوڑ دی، للہ پھر سانس چھوڑ دی، ربی سانس چھوڑ دی، العالمین پھر سانس چھوڑ دی. اس طرح توڑ توڑ کے پڑھنے کی گنجائش دی ہے فقہا نے. توڑ توڑ کے گنجائش دی ہے. ٹھیک ہے بھائی. اب یہ کچھ مسائل ہے جو نارملی پیش آتے ہیں، اس حوالے سے غسل کا کیا حکم ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. تو غسل کے جو فرائض ہے وہ 3 ہے: کلی کرنا، ناک میں پانی پہنچانا، اور سارے بدن کو ایک مرتبہ دھونا. ٹھیک ہے. تو اب اس میں پہلی بات جو بتائی گئی ہے کہ مزمزہ یعنی کلی کرنا، یہ ہم نے پہلے پڑھے تھے غسل کے بیان کے جو مسائل پڑھے ہیں. اب کلی میں منہ کے اندر اس طور پہ پانی پہنچانا کہ اندر کے جبڑوں اور دانتوں وغیرہ تک پانی پہنچ جائے، یہ فرض ہے. ٹھیک ہے. اب آج کل داڑھ میں اگر مسالہ بھرا ہوا ہو تو پھر غسل کا کیا حکم ہے؟ داڑھ میں چاندی
یا سونے کا مسالہ اس طرح بھر دیا جائے کہ آسانی سے اس کو نکالنا اور پھر دوبارہ لگانا ممکن نہیں ہے، تو وہ جسم کا جو جسم کا حصہ جو ہے وہ بن چکا ہے، جسم کا کیا ہوگا، متصل جز بن چکا ہے، تو اس کو نکالے بغیر غسل جائز ہو جائے گا، اس کو نکالے بغیر غسل کیا ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا، چونکہ اس کو نکالنا ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ایک آدمی نے غسل میں کلی نہیں کی، البتہ پانی منہ میں لے کر پی گیا، اب دیکھا جائے گا کہ اس نے پانی پینے سے پہلے اسے منہ میں گھمایا یا نہیں۔ اگر گھمایا ہے تو یہ تو کلی کے قائم مقام ہو جائے گا۔ اگر اسی طرح بہت زیادہ پانی لیا ہے کہ سارے منہ میں آیا ہے اور گھمایا بھی نہیں ہے، تب بھی غسل ہو جائے گا۔ اور اگر اس طرح پانی پیا کہ وہ پانی منہ کے سب کناروں تک نہیں پہنچا، بلکہ صرف زبان سے لگ کے حلق میں چلا گیا، تو یہ کلی کے قائم مقام نہیں ہوگا اور غسل بھی درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو مصنوعی دانت ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو بالکل فکس ہوتے ہیں، تو جو فکس ہوتے ہیں ان کا حکم اصلی دانتوں کی طرح ہوگا، ان کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور جو فولڈ ہوتے ہیں جن کو نکالا جا سکتا ہے، غسل میں ان کو نکالنا ضروری ہے، غسل میں ان دانتوں کو نکالنا کیا ہے بھائی، ضروری ہے۔ اسی طرح بسا اوقات دانت خراب ہو جاتے ہیں، دانتوں کے اوپر کیپ لگایا جاتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے جام ہو جاتا ہے، آسانی سے نہیں نکلتا، اس کا حکم غسل میں یہ ہے کہ صرف اس کے اوپر سے پانی بہانا ہی کافی ہے، غسل درست ہو جائے گا۔ اسی طرح غسل میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ سارے بدن پہ پانی پہنچانا ضروری ہے، اگر ایک بال کے برابر بھی خشک رہ گیا کوئی جگہ تو غسل صحیح نہیں ہوگا۔ اب یہ ایئر رنگ جو ہے، تنگ ایئر رنگ جو ہوتے ہیں کان کی بالی وغیرہ، اگر وہ اتنی زیادہ تنگ ہو کہ سوراخ میں پانی داخل نہ ہو سکتا ہو، تو پھر ایئر رنگ کو حرکت دینا اور پانی اس سوراخ میں پہنچانا ضروری ہوگا۔ اور اگر کان کا سوراخ جو ہے کشادہ ہو تو نہ حرکت دینے کی ضرورت ہے، نہ ہی بالی کو نکالنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کشادگی کی وجہ سے پانی کانوں کے سوراخ میں خود بخود پہنچ جائے گا۔ اور غسل واجب میں ہم نے پڑھا کہ سارے بدن پہ ایک مرتبہ پانی کا بہانا فرض ہے، صابن وغیرہ کا استعمال کرنا فرض نہیں ہے، البتہ صابن وغیرہ اگر جائز چیزوں سے بنا ہو تو اس کا استعمال نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحسن ہے، تاکہ اچھی طرح نظافت حاصل ہو جائے، تاکہ کیا ہو جائے بھائی، اچھی طرح نجاست حاصل ہو جائے۔ آج کل یہ رحم میں پراپرٹی رکھنے کی رکھی جاتی ہے، یہ تاکہ بچے وغیرہ پیدا نہ ہو، تو پھر اس صورت میں غسل کا کیا حکم ہے؟ بسا اوقات کسی عورت کو کمزوری یا کسی اور عذر کے پیش نظر ڈاکٹرنی رحم کے منہ پہ ایک کاپر ٹی رکھتی ہے، جو کہ ٹی کی شکل میں ہوتی ہے، اس میں ریشم کا تار لگا ہوتا ہے جو کہ شرمگاہ سے باہر لٹکتا رہتا ہے، اس کے رکھنے سے حمل جو ہے وہ نہیں قرار پاتا، لیکن حیض ہر ماہ برابر جاری رہتا ہے، تو اس صورت میں غسل حیض کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کاپرٹی کے تار کا وہ حصہ جو شرمگاہ کے ظاہری حصے پہ لٹکا ہوا ہے اس کو دھو لیا جائے گا۔ جب اس کو خوب صاف کر لیں گی تو عورت کو غسل شرعی حاصل ہو جائے گا، اس کے بغیر پاک نہیں ہوگی۔
یہ اسی طرح عورت کی شرمگاہ میں بیبی ٹیوب داخل کرنے کا کیا حکم ہے؟ غسل، ہم غسل کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں. اب وہ بیبی ٹیوب کن شرائط کے ساتھ لگانا اور کن کے لیے جائز ہے کن کے لیے جائز نہیں ہے، وہ ہمارا مقصود نظر نہیں ہے. ہم یہاں پہ غسل کے مسائل پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ جب موقع آئے گا وہاں پہ پڑھ لیں گے پھر. تو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی صورت کیا ہوتی ہے کہ اس میں مرد کے مادہ منویہ کو لے کے عورت کے رحم میں غیر فطری طور پہ بذریعہ مشین پہنچایا جاتا ہے. تو عورت کی شرمگاہ میں بیبی ٹیوب داخل کرنے سے غسل واجب نہیں ہوگا. بیبی ٹیوب داخل کرنے سے غسل واجب نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے پڑھا کہ وجوب غسل کا سبب نفس خروج منی یا دخول منی نہیں ہے. یعنی منی کا نکلنا یا منی کا اندر جانا یہ غسل کے وجوب کا سبب نہیں ہے، بلکہ اصل علت اس میں لذت اور تسکین قلب ہوتی ہے جو شہوت کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. ٹیسٹ ٹیوب میں لذت اور تسکین کی علت نہیں ہوتی، اس میں صرف مادہ منویہ عورت کے رحم میں بذریعہ مشین پہنچایا جاتا ہے. ظاہر ہے کس طریقے سے وہ لذت اور تسکین نہیں جو مرد کے جماع کرنے سے عورت کو حاصل ہوتی ہے. اور اس کی نظیر، اس کی مثال عورت کا اپنی شرمگاہ میں انگلی داخل کرنے یا غیر آدمی کے زگر وغیرہ کو داخل کرنے کی ہے جو موجب غسل نہیں ہے. اسی طرح ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی صورت میں بھی موجب غسل نہیں ہوگی. اسی طرح کنڈم وغیرہ اگر لگا کے مباشرت کر لیا جائے تو اس سے بھی غسل واجب ہو جائے گا، کیونکہ التقاء خطانین یعنی دونوں شرمگاہ جو ہے وہ آپس میں مل چکے ہیں. ہم نے بھی پڑھا کہ جب دونوں شرمگاہ آپس میں مل جائے اور پاری غائب ہو جائے تو بغیر انزال کی بھی غسل واجب ہو جاتا ہے. تو یہ کچھ جدید مسائل تھے جو نارملی آج کل پیش آ جاتے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیے. امید کرتا ہوں سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ کل جو ہے پھر آگے پانی کے حوالے سے جو مسائل ہے وہ پڑھیں گے. تو آپ اس کا مطالعہ کر کے آ جائیے گا. میں ذرا یہ کس پانی سے وضو کرنا اور نہانا درست ہے اور کس پانی سے درست نہیں ہے، تو اس کا آپ لوگ مطالعہ کر کے آ جائیے گا، ٹھیک ہے؟ کس پانی سے وضو کرنا اور نہانا درست ہے اور کس پانی سے درست نہیں ہے، اس کا آپ لوگوں نے مطالعہ کر کے آنا ہے. کنویں کا بیان اس کا بھی مطالعہ کر لیں. یہ دونوں جو ہے آپ مطالعہ کر کے آ جائیے گا انشاءاللہ کل. پھر یہ مسائل پڑھیں گے. اگر کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو سوال پوچھ سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرہ.